بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک قریبی عزیز کے گھر سے زیور چوری ہو گیا۔ انہوں نے ایک پیر صاحب کو حساب کتاب کے لیے گھر بلایا۔ میں 11-12 برس کا تھا۔ پیر صاحب نے کہا، کوئی معصوم بچہ جو اور پڑوس اور خاندان کے بندوں کی پہچان بھی رکھتا ہو، اس کو بلا لیں۔ کریا میرے نام نکلا۔ میں پیر صاحب کے سامنے حاضر دوازنوں ہو کر بیٹھ گیا۔ پیر صاحب نے اپنے سامنے رکھے ایک کشت جس میں ایک سٹیل کا گلاس، ایک پلیٹ میں کچھ کاغذ کے ٹکڑے، تعویذ وغیرہ رکھے تھے۔ ان پہ کچھ لمبا چوڑا عمل اور پڑھائی شروع کر دی۔ کمرے میں ہم دو ہی فرد تھے۔ لائٹ بند تھی، صرف کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی۔ میں کچھ ڈرا ہوا بھی تھا۔ گمان تھا شاید کوئی روح حاضر ہوگی اور ہمیں چور کے بارے میں بتائے گی۔ قریب 20 منٹ بڑبڑاہٹ کے انداز میں پڑھائی کے بعد پیر صاحب بآواز بلند کچھ پڑھنا شروع ہوئے۔ میں ذہنی طور پہ آمادہ کہ بس اب کوئی روح قریب پہنچ چکی ہے۔ پیر صاحب نے پڑھائی روک کے سٹیل کے گلاس میں قریباً ایک گھونٹ پانی ڈالا اور مجھے حکم دیا کہ اپنی نظر گلاس کے پانی میں رکھنی ہے۔ اس میں کوئی مرد یا عورت چور نظر آئے گا، اس کو پہچان لے۔ میں چوکس ہو گیا کہ چلو کوئی روح نہیں آنے والی، بس چور کا عکس ہی نظر آئے گا پانی میں۔ پیر صاحب نے پھر سے پڑھنا شروع کیا۔ میں اپنی نظر پانی گڑائے بیٹھ رہا۔ پیر صاحب بولے، کوئی بندہ نظر آیا؟ مجھے تو کچھ نظر نہ آیا تھا۔ میں نے کہا، نہیں۔ پیر صاحب نے پھر سے ماغور نظر جمانے کا حکم دے کر کچھ پڑھا اور پوچھا، اب کون نظر آ رہا ہے پانی میں؟ میں نے کہا، کوئی نہیں۔ پیر صاحب تھوڑے جھنجھلاہٹے اور پھر سے عمل شروع کیا۔ پھر پوچھا، بیٹا دیکھو کوئی مرد یا عورت ہے؟ مجھے تو پانی میں سٹیل گلاس کا بہندا ہی نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، کوئی نہیں ہے۔ پیر صاحب نے ٹھنڈی سانس بھر کے عمل روک دیا اور متاثر گھر والوں کو اندر بلایا، جو بیچارے بڑی بے چینی سے چور کی شناخت ظاہر ہونے کے منتظر تھے۔ ان کو اندر بلا کے پیر صاحب نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اے بچہ معصوم نہیں ہے۔